آخر و بال کیا ہوگا؟ فرات بغض میں آخر و بال کیا ہوگا؟ خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا۔ علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو، علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا۔ رہوار سے بچ کر کبھی اشوار سے بچ کر، رہوار سے بچ کر کبھی اشوار سے بچ کر، بھاگے ہیں جو رن میں تلوار سے بچ کر، بھاگے ہیں جو رن میں تلوار سے بچ کر، ان بھاگنے والوں سے شرن اتنا تو پوچھو، ان بھاگنے والوں سے شرن اتنا تو پوچھو، جائیں گے کہاں بچ کے حضرت مختار سے بچ کر، جائیں گے کہاں حضرت مختار سے بچ کر۔ ذکر علی کو چھوڑ دو مجھ سے ہوا نہیں، ذکر علی کو چھوڑ دو مجھ سے ہوا نہیں، یہ وہ مرض ہے جس کی کہیں پر دوا نہیں، یہ وہ مرض ہے جس کی کہیں پر دوا نہیں۔ کافر کہیں گے بس وہی حیدر کے باپ کو، دنیا میں جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، کافر کہیں گے بس وہی حیدر کے باپ کو، جن کے دنیا میں جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ نہ بھول کر نہ کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر نہ کبھی تم کسی کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو یا علی۔
کہتے ہیں جو پانی کی تمنا کرے، جو پانی کی تمنا کرے اسے پیاس کہتے ہیں، جو پلاتا ہے پانی، جو پلاتا ہے پانی اسے عباس کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي والنبي الخاشي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الكريمين المحترمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم مجالس الذكر عليه الشديد قال الصلاة على محمد. معزز سامعین کرام، عزیزان اللہ، عزیزان قوم ملت، بزرگان قوم ملت، فضیلت علی کے عنوان پر بہت گفتگو کی گئی اور نہ بھی کی گئی، بہت سے گوشوں پہ روشنی ڈالی گئی اور نہ بھی ڈالی گئی۔ رسول نے فرمایا، سب بہت مشہور یہ جملہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو سنا ہوا ہے، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، مطلب اپنی مجلسوں کو مزین کرو، آراستہ کرو، پیراستہ کرو، سجاؤ، سنوارو علی کے ذکر سے، علی بن ابی طالب کے ذکر سے۔ مجلس یہاں بھی ہو رہی ہے اور مجلس دوسرے مقامات پہ بھی ہو رہی ہوگی۔ یہاں پہ بیک وقت جیسے اس ٹائم ہو رہی ہے تو اس ٹائم اس وقت دوسری جگہ پہ بھی ہو رہی ہوگی، اور سب کا ماننا بھی ہے کہ فرش پہ، فضا کے فرش پہ ہستیاں آتی ہیں، ہستیاں آتی ہیں۔ عزیزوں، کامرپور میں مجلس ہو رہی ہے، اس وقت ماٹے میں بھی ہو رہی ہوگی، اس وقت ارزانی پور میں بھی ہو رہی ہوگی، اس وقت پتھور میں بھی ہو رہی ہوگی، اس وقت جلال آباد میں بھی ہو رہی ہوگی، اس وقت چاونپور میں بھی ہو رہی ہوگی، اس وقت شہر غازی پور میں بھی ہو رہی ہوگی۔ اب آئیے آگے، غازی پور میں بھی ہو رہی ہوگی، بنارس میں بھی ہو رہی ہوگی، الہ آباد میں بھی ہو رہی ہوگی، یہ بھی چھوڑیے، آگے چلتے چلے جائیے، اسٹیٹ کے لیول پہ آ جائیں، یو پی ایم پی ہر جگہ مجلسیں ہو رہی۔ اب باہر چلے جائیں، انڈیا میں بھی ہو رہی، پاکستان میں بھی ہو رہی، افغانستان میں بھی ہو رہی، لبنان میں بھی ہو رہی، سیریا میں بھی ہو رہی، شام میں ہو رہی،
عراق میں بھی ہو رہی ہے، یعنی کل ملا جلا کے پوری دنیا میں بیعت اور شہزہ بچا ہوگا۔ اب ایک ہستی بیچاری کہاں کہاں جائے، ایک ہستی علی کہاں کہاں جائے، فاطمہ کہاں کہاں جائے، حسنین کہاں کہاں جائے، ہمارے رسول کہاں کہاں جائے، ہمارے رسول کہاں کہاں جائے۔ کوئی واقعہ تو ہو، کوئی واقعہ تو ہو جو ہمیں بتائے ہمیں کہ ہم ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ سکتے ہیں، کئی جگہ ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اب آئیے رسول کی خدمت میں پہنچیے، دیکھا کہ ایک ہے سوال کرنے والا، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ علی کی بحر ذخائر یعنی موجے مارتا ہوا سمندر، فضیلتوں کا موجے مارتا ہوا سمندر کا میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی بات سے جوڑو، اس کے بعد بھی بات گفتگو جاری رکھے، کوئی ایسی بات دکھے، بس فرمایا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد سلمان جاؤ، جانے کے بعد جنگل میں جانا، دیکھنا کہ ایک پتھر ہے، پتھر کو ہٹانا اور سورنگ نظر آئے گی، اس کے نیچے چلے جانا، وہاں پہ جا کے تم دیکھ لینا۔ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ملاحظہ کیا، مشاہدہ کیا کہ وہاں پہ شہر ہے، 40 مسجدیں ہیں اور 40 مسجدوں میں 40 محرابیں ہیں، اور 40 محراب میں امام علی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ مولا علی نماز امام علی علیہ السلام 40 جگہ پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ واپس آئے، واپس آنے کے بعد راستے میں لوگ ملے، کیا بڑے مسکرا رہے ہو، خوش ہو؟ فرمایا کہ میں نے بڑی زبردست چیز کا مشاہدہ کیا ہے، کیا بتاؤ؟ کہا کہ اکیلے نہیں بتائیں گے، مسجد میں چلیے، مسجد میں بتائیں گے۔ سلمان جانتے ہیں کہ فضیلت علی سنانے کا مزہ اکیلے میں نہیں آتا ہے، کیونکہ مجموعوں کے درمیان آتا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان آتا ہے، سنانے کا مزہ جو ہے اس کا۔ مسجد میں لوگ آئے اور آنے کے بعد پوچھا کیا ہے، رسول بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ میں ایسی جگہ پہ گیا تھا 40 مسجد اور 40 جگہ امام علی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب امتحان لینا چاہیے بھائی، فضیلت علی ہونی نہیں ہے، امتحان لینا۔ سب دعوت دینے لگے ایک ہی وقت پر، ایک صاحب آگے بڑھے، علی آپ کی دعوت ہے، دوسرے صاحب بڑھے، علی آپ کی دعوت ہے، تیسرے صاحب علی آپ کی دعوت ہے، مائدہ تشریف لائیے گا۔ 40 سے زیادہ لوگوں نے دعوت دے دی، علی آپ جو ہیں وہ ہمارے یہاں آئیے گا اسی وقت۔ سب کو علی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں میں جاؤں گا، آپ کیا آؤں گا، آپ کیا آؤں گا۔ اب اللہ جانے دسترخوان پہ کیا رہا ہوگا، وہ تاریخ نے تو نہیں بتایا ہے، لیکن واپس جب یہ لوگ مسجد میں آئے، نماز صبح میں آئے تو بھائی وہاں پہ کہہ رہے تھے سلمان تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہاں سے 40 جگہ میں پہنچیں گے، ایک جگہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہا نہیں بھائی ایسا ہوا ہے، اب دعوت ہو گئی، اہتمام ہو گیا، صبح لوگ مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے ایک دوسرے سے کہ علی ہمارے گھر آئے تھے، دوسرا پلٹ کے پہلے سے کہتا ہے علی ہمارے گھر آئے تھے، دوسرا تیسرے سے کہتا ہے علی ہمارے گھر آئے تھے، تیسرا دوسرے سے کہتا ہے علی ہمارے گھر آئے تھے، تیسرا چوتھے سے کہتا ہے علی ہمارے گھر آئے تھے، چوتھا تیسرے سے کہتا ہے علی ہمارے آئے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں بات یہ نہیں رکی، اب اٹھے تم جھوٹ بول رہے ہو، علی صرف میرے یہاں تھے، وہ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، علی صرف میرے یہاں تھے۔ یعنی کل تک جو سلمان کو جھٹلا رہے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب بات یہی نہیں، جب یہ لوگ کہے علی ہمارے یہاں آئے تھے، علی ہمارے یہاں آئے تھے، علی ہمارے یہاں آئے تھے، ایک مرتبہ بی بی سیدہ کی آواز آئی علی ہمارے ساتھ تھے، علی ہمارے ساتھ تھے۔ بات یہی تک نہیں رکی، بات اور آگے بڑھی، کمبر بڑھ گئے، علی ہمارے یہاں بھی تھے، سلمائی لکھا ہوا ہے، سلمان آگے بڑھے علی ہمارے یہاں تھے، بوذر آگے بڑھے علی ہمارے یہاں تھے، صاحب بھی کہنے لگے علی ہمارے یہاں تھے۔ بات یہی تک نہیں رکی، جبریل امین نازل آئے، تو خدا کا حکم ہے، پیغام ہے، نبی ان سے کہہ دیجیے علی ہمارے یہاں مہمانی طور پر تھے۔ بھائی اب سمجھ میں آ گیا نا کہ ایک ہستی جو ہے وہ کئی جگہ پہنچ سکتی ہے، ولی خدا ہے، ولی خدا ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ہمارا ولی یعنی علی ولی صرف اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے،
اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، یعنی ولایت والا جو منصب ہے وہ خدا کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی ہے، اور علی کے پاس بھی۔ حالت رکوع میں آپ نے زکات دیا ہے، یعنی جب سب کچھ ولی ہے، خدا بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، تو بھائی قدرت کے معاملات میں کچھ چیزوں میں یکسانیت بھی تو ہونی چاہیے۔ ولایت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اللہ نے اگر سورج بنایا ہے تو علی نے ولایت کا استعمال کر کے سورج کو پھلکایا بھی ہے۔ یہ ولایت بتا دو، نبی خود فرمایا کرتے تھے، نبی خود فرمایا کرتے، میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑے اگر عاشق علی کوئی ہے تو رسول اکرم کی ذات گرامی ہے، اور سب سے بڑے عاشق رسول اگر کوئی ہے تو امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں وقت کے حاکم کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب مدینے میں آتا تھا مجھے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ میں مدینے آؤں میں 3 مٹھی کھجورے ہوں گا، 3 مٹھی کھجورے ہوں گا۔ آیا تو سامنے والے نے کہا کہ وہ تو اب ہے نہیں، وہ تو اب ہے نہیں۔ نبی کے ہاتھ سے اسے کھجوریں چاہیے تھی، سامنے والے نے کہا نبی ہے نہیں، نبی نے وعدہ کیا لیکن کھجوریں تمہیں تو ملنی چاہیے، وہ بھی 3 مٹھی، اور 1 مٹھی میں 20 یعنی کل 60 کھجوریں اسے چاہیے تھی، ہے نہیں، جانشین ہے مولا کائنات۔ ایک مرتبہ حاکم نے کہا علی کو بلایا جائے، علی انہیں کھجور دیں گے، علی اس سے کھجور دیں گے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کھجور اٹھانا چاہا، جب کھجور کو اٹھایا اس کے ہاتھ میں رکھا، اس نے گنا تو 20 نکلی، پھر دوبارہ مٹھی اٹھا کے دیا، پھر گنا، پھر 20، تیسری بار پھر دیا، پھر نکالا، پھر 20۔ اب یہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر ایسا ہو کیسے سکتا ہے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ کھجور دینے کی جب بات آئی ہے تو علی کو کیوں بلایا گیا؟ وہ فرمانے لگے کہ جب ہم ہجرت کر رہے تھے، غار ثور میں تھے، اور غار ثور میں ہم تھے تو رات بھر رسول اکرم علی کی بات کر رہے تھے، علی کی فضیلت سنا رہے تھے، علی کی فضیلت سنا رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ جب ہم نکلنے لگے تو رسول اعظم نے فرمایا ہمارے اور علی میں اتنی برابری ہے کہ ہماری مٹھی بھی برابر والی ہے، ہماری مٹھی بھی برابر ہے، یعنی اتنی برابری ہے ہم میں اور علی میں، اتنی برابری ہے۔ بس وہی آیت قرآن کی، تمہارا ولی صرف اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ بھائی ولایت کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ولی کے معنی جو سرپرست کے ہیں، مولا کے ہیں، مولا کے ہیں، دوست کے معنی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں گے دوست کے معنی میں تو آپ ذرا بتائیے میدان قدیم میں کون ہے جو اپنے دوست کو پہچانوانے کے لیے 3 دن انتظار کرتا ہے؟ کون ہے؟ اس کا مطلب پھر ممبر بنوایا۔ کون ہے جو اپنے دوست کی پہچان کے لیے، دوست کی شناخت کے لیے ممبر بنواتا ہے؟ دوست کو پہچاننا ہے، مجمے کام کہتے ہو جائے گا۔ یہ ہے ولایت کی بات۔ اس کا مطلب اختیار امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں مکمل ہے۔ قرآن آپ کے لیے، آپ کی شان میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا جتنے مراد ہیں سب امام علی علیہ السلام ہے۔ اب یہ اثر جو ہے وہ آنا چاہیے ہمارے اندر بھی۔ ایک مجلس تھی، وہاں پر ایک مصرع دیا گیا، امام علی علیہ السلام سے تو جتنے سے رہے، عاشقان علی امام علی علیہ السلام سے بھی جتنے سے رہے، اس میں مصرع بغض علی میں دیا گیا تھا، بغض علی میں مصرع دیا گیا تھا۔ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا، یہ اس نے کہا کہ مصرع میں دے رہا ہوں، اس کے اوپر مصرع لگا دوں، 2 مصرے مل کر ایک شعر ہوتے ہیں، 2 مصرے مل کر ایک شعر ہوتے ہیں۔ مصرع دیا اس نے کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں، میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں۔ بھائی نشانہ بنایا تھا علی کی فضیلت، نشانہ بنایا تھا علی کی جنگ کو کہ کسی طریقے سے معذور کیا جائے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ علی کے عشق میں
آپ نے بہت سی ایسی شخصیتوں کو دیکھا ہے جو علی کے عشق میں انہوں نے ایسے ایسے جوابات دیے ہیں کہ دوبارہ جو ہے پھر سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اب مصرع دیا میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں. وہ شاعر جو علی سے محبت کرتا تھا اٹھا, اٹھنے کے بعد کہا باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں. غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں. بھائی وہ سوچ رہا تھا کسی طریقے سے پھر مصرع ایک دیا, الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے, پھر وہ بڑا ہو گیا. امامت کی جوہر نبوت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے پلٹ الٹ کے. یعنی علی کی فضیلت ہمیں بولنا, علی کی جو سیرت ہے ہمیں بولنا سکھاتی ہے. مولا کائنات کی ذات گرام رسول نے ہر جگہ فرمایا. رسول جب معراج سے واپس آیا کرتے تھے, میں بتا رہا ہوں رسول ہی سچے عاشق ہے, وہ واپس جب آیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ جب بھی میں معراج پہ جاتا ہوں تو خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ علی کو جا کے مجھ اللہ کا سلام کہنا, علی کو جا کے مجھ اللہ کا سلام کرنا. تو وہ رسول کیسے نہ اعتبار کرے, کیسے نہ بھروسہ کرے. ہر مرحلے پہ رسول بھروسہ کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کا, اور اس بھروسے پہ کھڑے بھی اتر رہے ہیں. ادھر رسول نے دستے دعا بلند کی, دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھایا کہ علی علیہ السلام جا رہے ہیں میدان جنگ میں. اطاعت دیکھیے کتنی تیزی سے اطاعت خداوندی میں مشغول ہے, اطاعت رسول میں مشغول ہے. رسول نے اپنے دستے دعا کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا کہ اے خدا علی کو جو ہے اس ظالم سربراہ سے بچا. علی کو ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, مولا علی میدان میں جنگ میں گئے. اب وہاں سے رسول جو ہے ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. وہ ظالم جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے, وہ نوفل نظر ہی نہیں آتا ہے. کتنی تیزی سے اطاعت رسول کا میں مولا کائنات دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ بھائی بچا لے میری قوم کو, میری امت کو اس شخص سے بچائے. ادھر میدان میں مولا علی گئے, اور جیسے ہی گئے رسول اب ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں, وہ شخص نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس ظالم نوفل کو دیکھ رہا ہوں. کہا میں نے اسے اسی وقت مار دیا تھا جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھایا تھا. جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھایا تھا. بھائی تو رسول کی نظر میں رہے گی نا علی کی ذات, یہ ہماری بات کو اتنی تیزی سے مان رہا ہے. کچھ بھی ہو رہا ہے علی پہ فوراً عمل کر رہے ہیں. کچھ بھی کر رہے ہیں, کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ علی کھڑے ہو جا رہے ہیں. کون ہے جو وسیع بنے گا؟ علی کھڑے ہو جا رہے ہیں. کون ہے جو وزیر بنے گا؟ علی کھڑے ہو جا رہے ہیں. ہر مقام پہ مولا کائنات ہے آگے آگے. اب آئیے تمہیں اور آگے کی منزل دیکھتے ہیں. مولا کائنات کس کی نظر میں؟ عام لوگوں کی نظر میں, سیاستدانوں کی نظر میں, دنیاوی لوگوں کی نظر میں مولا کائنات کی ذات گرامی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے 6 سالہ حکومت کی. اس کے بعد حکومتیں کئی طریقے کی ہیں, بہت سی حکومت, بہت سے حاکم, طرح طرح کے لوگ آئے. اس وقت جو ایک مدعا اٹھا تھا کہ دنیا پوری حکومت کرتی ہے, مولا کائنات کی حکومت میں سب سے اہم چیز کیا تھی؟ تو اس میں جو جملہ نکلا وہ یہ کہ عدالت. عدالت امام علی علیہ السلام ایسی ہے جس نے حکومت علی کو پروان چڑھایا ہے, آگے بڑھایا ہے, آگے بڑھایا. عدالت کے تقاضے یہ ہیں, آپ کے بھائی آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیت المال سے کچھ حصہ ہمیں دے دیجئے, لیکن آپ دینے کو تیار نہیں ہوتے. یہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور چراغ جو جل رہا ہوتا ہے اسے اس کے پاس رکھ دیتے ہیں, فوراً ہٹا لیتے ہیں. ہٹانے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دنیاوی آگ کی تھوڑی سی بوندوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو. علی کو دعوت دے رہے ہو کہ وہ جہنم کے آگ کے قریب چلا جائے. یعنی اب جب یہ واقعات لوگوں کے ذہن میں آئے تب نہ جا کے دوسرے اسکالر نے کہا تھا 6 سالہ حکومت علی کی جیسے گزر گئی ہے قیامت تک نہیں گزر سکتی ہے. کمبر ہے ساتھ میں, گزر ہے ساتھ میں, وہ سیکھ رہے ہیں, دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم سیرت علی پہ چل رہے ہیں. سلمان جب آئے تھے تو مسلمان نہیں تھے, مقداد جب آئے تھے تو بیداد تھے, لیکن ادھر پہ آنے کے بعد ان کو فضیلت دی گئی. پیمانہ محبت کا چھلکتا ہی نہیں ہے, احساس
اگر درد کا ہوتا ہی نہیں ہے. میں عشق علی کی ذرا لے آؤ تو ساقی, میں عشق علی کی ذرا لے آؤ تو ساقی, یہ جام مودت ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے, یہ جام مودت ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے. حیدر کے برابر ہو کوئی بات کی ہے بات, حیدر کے برابر ہو کوئی بات کی ہے بات, کمبر کے برابر کوئی ملتا ہی نہیں ہے. حیدر کے برابر ہو برابری کوئی نہیں ملتا ہے. تو کہاں سے زمانے میں اتنی بساط ہے, اوقات ہے, حیثیت ہے کہ وہ علی کی برابری کرے. ہاں اگر ثانیہ علی کوئی ہوا ہے تو حضرت عباس کی ذات گرامی ہے. ثانیہ حیدر کر رہا ہے, اگر خاتون میں کوئی ہوا ہے تو وہ زینب کبریٰ کا کردار ہے, زینب کبریٰ کا کردار ہے. امام علی علیہ السلام زینت ہیں, ہر ایک چیز کی زینت ہے, خلافت کی زینت ہے, شجاعت کی زینت ہے, سخاوت کی زینت ہے, میدان کی زینت ہے, بدر کی زینت ہے, ہر ایک کی زینت ہے مولا کائنات. لیکن جناب زینب امام علی علیہ السلام کی زینت ہے. پوری دنیا کی جو زینت ہے اسے علی کہتے ہیں, علی کی جو زینت ہے اسے جناب زینب کہتے ہیں. یہی تک آپ کو لانا تھا, جناب زینب کہتے ہیں. اسی کردار امام علی علیہ السلام کے کردار کو جناب زینب سلام اللہ علیہ عام کرنے کے لیے چل پڑی. شامیوں نے کہا تھا کہ علی کا نماز سے کیا واسطہ ہے. جب ان کی کان تک یہ بات سوچی کہ امام علی قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے, تو ان شامیوں نے کہا تھا کہ علی کا نماز سے کیا واسطہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شامیوں کے درمیان کھڑے ہو کر سب سے پہلے علی کی فضیلت بیان کی ہے. دیکھو تم علی کو بھولنا چاہتے ہو, مگر میں علی کی بیٹی ہوں, تمہیں کبھی بھولنے نہیں دوں گی کہ علی کون تھے, علی کون تھے. جناب قرآن پاک کے حق کو بتا گئی زینب, علی کے لہجے میں قرآن سنا گئی زینب. پھر اس صدا نہیں بیعت کا سر سوال کے ساتھ سر یزید کو اتنا دبا گئی زینب, سر یزید کو اتنا دبا گئی زینب, اور سلام بھیج کے خیمے سے روزے عاشورہ حبیب تیری جوانی بڑھا گئی زینب, تیری جوانی بڑھا گئی زینب. جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت کردار پیش کرنے والی ہیں. بولنے کی بات آئی, نہج البلاغہ مولا کائنات نے لکھا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ اسی کی تفسیر ہے, بیان کر رہی ہے, اس کی تشریح کر رہی ہے, اس کی وضاحت بیان کر رہی ہے. جناب امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں تذکرہ تھوڑا سا ہو چکا ہے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں لکھا ہے, کئی مقامات پہ لکھا ہے کہ بولنے کے لیے تم بولو ظالم کے سامنے بولو. جناب زینب سلام اللہ علیہ علی کے اس کردار کو ادا کر رہی ہیں, نبھا رہے ہیں. وقت کا ظالم تخت پر بیٹھا ہوا ہے, مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ مخاطب ہے اور فرما رہی ہیں, اے یزید تو جتنی مکاریاں کرنا چاہے کر لے, جتنی سازشیں کرنا چاہے کر لے, لیکن یاد رکھ تو ہمارے وحی کو مٹا نہیں سکتا ہے, ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا ہے. کون ہے, کس میں اتنی طاقت ہے؟ تو وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اس طریقے کی بات کرے. یہ کلیجہ لینے کے لیے ہر حال میں علی کے کلیجے کا صدقہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے, سب تلوار ہے, چاروں طرف لشکر ہے, ہر کوئی حملہ کرنے کو تیار. کچھ بولے ظالم کے خلاف کوئی بول دے فوراً حملہ ہو جائے. لیکن علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ اٹھتی ہیں, گلے نفاس کا تازہ اٹھا کے پھینک دیا, بناوٹی گلے تازہ اٹھا کے پھینک دیا. علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے
آہستہ آہستہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شاعری امام علی علیہ السلام کی تصویر پیش کر رہی ہیں. جس طریقے سے مولا کائنات جب چاہتے غذا جنت سے منگوا لیتے, روٹیاں منگوا لیتے, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس بھی ویسا کردار تھا. وہ چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی, اتنی طاقت ہے. پہلے کہ میں شاعر ہوں, شعر آ ہی رہے جناب زینب سلام اللہ علیہ, اس لیے اپنا کلام جو ہے اس میں اور شامل کر دیتا ہوں. اتنی طاقت ہے اگر ہونٹ ہلائے زینب, خلد سے کھانا منگا کر کے کھلائے زینب. اتنی طاقت ہے اگر ہونٹ ہلائے زینب, خلد سے کھانا منگا کر کے کھلائے زینب. بار سجاد کے کاندھے پہ امامت کا رہا اور سجاد کو کاندھے پہ اٹھائے زینب. سجاد کے کاندھے پہ اور سجاد کو کاندھے پہ اٹھائے زینب. ساری دنیا کے پہلوان اٹھا سکتے نہیں, ساری دنیا کے پہلوان اٹھا سکتے نہیں, جن کو بازار میں نظروں سے گرائے زینب. ساری دنیا کے پہلوان جن کو بازار میں نظروں سے گرائے زینب. خود کردار پیش کرنے والی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. تم اگر کربلا والے ہو, اگر حسینی ہو, تو ہر یہ وقت کی یزید کے خلاف بولنا سیکھ دو. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایسا خطبہ پیش کیا ہے کہ وہ ایک خطبہ تیرا صفحہ بلاغت پر رہے گا, نہج بلاغت کا ہم نشین زینب. وہ ایک خطبہ آپ کا, وہ خطبہ جب اس میں ترجمہ جب اس کی کیجیے گا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے حمد خدا بندی کی, اس کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دی, پھر آئمہ یہ امام علی علیہ السلام اور حسنین کریمین کی سیرت کو بیان کیا اور کربلا کے مقصد کو بیان کیا ہے. بس عزیزان گرامی, جناب زینب سلام اللہ علی کی تصویر ہے, اس لیے بول رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ علی بول رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوفے میں علی بول رہے ہیں یہ جملہ, لیکن یہ تو فضائل ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے. اس سے کم مصائب بھی نہیں ہے بیوی کے, شہزادی کے, اس سے کم مصائب نہیں ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئی ہیں تو کئی کام نبھا رہی ہیں, کئی کام نبھا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ عباس اور امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے, دوسرے یہ کہ اب ہر ماؤں کو سنبھالنا ہے, کوئی بے قرار نہ ہو جائے, کوئی بے چین نہ ہو جائے, کوئی اپنے لال پر اتنا نہ رو دے کہ اسے غش آ جائے. جناب زینب فوراً بڑھ جاتی ہیں, جناب زینب فوراً بڑھ جاتی ہیں. اب تک جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے آنکھوں میں اشکوں کو کافور بنا کر رکھتی. ایک نہ ایک دن اشکوں کو پھوٹنا ہی تھا. ہزاروں تاریخ کے جملے کہ جب یہ سارے لاشیں امام حسین کر آ رہے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سب سے آگے آ جاتی تھی. اکبر کا لاشا لے کے آئے ہیں, زینب بڑھ جائیں. قاسم کا لاشا لے کر آئے ہیں, زینب بڑھ جائیں. چون کا لاشا لے کے زینب بڑھ جائیں. جناب اصغر علیہ السلام کو جب آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ آ گئی, لیکن جب اولو محمد کا لاشا آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ باہر نہیں نکلی. جناب زینب سلام اللہ علیہ باہر نہیں نکلی کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پتا تھا کہ اگر میں آؤں اور میری آنکھیں بھیگ جائیں اور اپنے بیٹے کی غم میں مجھے روتا ہوا حسین دیکھ لے, کہیں دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا. عزادارو جناب زینب سلام اللہ علیہ اس منظر کو بھی آمادے ہیں, قید خانے میں سر آ رہے ہیں, ہر ایک کے, اکبر کے بھی سر آئے, قاسم کے بھی سر آئے, بیٹوں کے سر آئے. اولو محمد کے جب سر آئے ہیں تو سوال کرنے والا جو سر دینے آیا تھا اس نے پوچھا کہ کیا ان کی مانی ہے, کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے نہیں بڑھی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ اس سر کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی. ایک بیمار نے اپنی ہتھکڑیوں بیٹوں کو سنبھالا, کیا بولتے ہو, اولو محمد کی ماں بھی زندہ ہے,
زینب ابھی زندہ ہے، سجاد نے خود پڑھ کر ہاتھوں میں لے لیا. ابھی بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے آپ کو روکا ہے. ابھی بیویوں کا مرحلہ انہیں سنبھالنا ہے، ابھی انہیں پہنچانا ہے مدینے تک. حسین کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے، حسین کے مقصد کو آگے نبھاتے ہوئے چلے جانا ہے. عزاداروں، بچے گھر میں کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے جب کسی دن چلے جاتے ہیں تو انہیں یاد آتی ہے اس وقت بچے ہوتے تو یہ کیا کرتے، اس وقت بچے ہوتے تو یہ کر رہے ہوتے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آنسوؤں کو روکا تھا، مگر جب مدینہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد ایک شخص نے دریافت کر لیا، اے بیوی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. ایک مرتبہ مخاطب ہو کے فرماتی عبداللہ تم نے اپنی زوجہ کو نہیں پہچانا، میں تمہاری بیوی ہوں. عزاداروں تاریخ کے جملے ہیں. عبداللہ نپٹ گئی، اے میری زینب آپ بلا کے لیے نکلی تھی تو آپ کے بال اتنے سفید تو نہیں تھے. ایک مرتبہ جناب زینب نے شانے سے رضا کو ہٹایا. عبداللہ نے دیکھا، اے شہزادی یہ بازوؤں میں رسیوں کے نشان کیسے ہیں؟ شہزادی نے فرمایا، ارے ہم سب بیویوں کے جانے رسیوں سے باندھا گیا تھا. اب جب زینب اپنے گھر میں جاتی ہے، اپنے حجرے میں پہنچتی ہے، اس اون و محمد کے کمرے میں جاتی ہے تو ننھے ننھے مسلح دیکھتی ہے، اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، میرے بیٹو مجھے معاف کر دینا.